کورٹ سے خلا کے بعد لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے, اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی, لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے, حقیقت میں تنسیخ نکاح ہے. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور کچھ مذہبی اسکالرس کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی. وفاق ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی, اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں, میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا, مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کیا کہ نہیں, مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہبی کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے, یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات, کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں, یہ آپ غور سے ادھر توجہ, پھر یہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ مسائل کا سیشن. کامن سینس کی ایک بات دیکھو, متع ٹیمپریری شادی ہوتی ہے, وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم, کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا, کسی جج کے پاس عقل ہو, وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں, چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, کوئی بھی مفتی ہو, کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو, تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا, ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے, اس خلا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا, وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی, 15 دن کی شادی, 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی, 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا, زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا, یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متع میں کم از کم 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے, ادھر آپ کی شادی ہوئی, 1 رات گزاری, عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے
چلی جائے. یہ تو متا سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے, اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے, یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا, اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا, کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے, اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال؟ ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی, تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید, ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو, یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی, شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے, اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی, کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی, وہ 1 مہینے تک پابند ہے, اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے, اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے, یہ والا بھی ٹھیک ہے, اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, وفاقی شرعی عدالت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک, 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک, بچے سے پہلے بھی ٹھیک, 1 مہینے بعد بھی ٹھیک, 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے, جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے, اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق, اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے تو 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو, یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت, اسی کو اٹ از کالڈ نکاح, اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا, عورت کو حق نہ دے کے, آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے, چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا, 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے, تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے, جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو, اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا, کہ شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا, نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا, میری ماں کو نہیں دیا, جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار, تم کچھ تم فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے, ہم یہ کیس نہیں لینا, ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے, وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو, تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے.
اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر تو زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں, خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تقلید کرو بھائی. تو قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں, عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں کیا, تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کہے مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو. لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس. اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, 2-4 اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہو تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج ایک خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ. آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. تو یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے خلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب, کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے, یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے خلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی. تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے.
تو اس لیے یہ متع والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم 1 گھنٹہ 1 مہینے تک پابند ہے وہ تو زنا ہو رہا ہے, اور جہاں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ نکاح نہیں, وہ تو متع سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں عورت کو باؤنڈ کرتا ہے, آپ نہیں کو شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی سوال پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں, کہ متع میں جو ہے 1 مہینے کی جو ہے نا مدت ہے اور وہ پورا آپ نے ایگریمنٹ نبھانا ہے. تو لبرل اور سیکولر کے جو ان سے منسلک طبقات کے لوگ ہیں, تھوڑا قریب کریں نا, وہ اس طبقے سے منسلک جو لوگ ہیں وہ جو اس خلا کے حق میں بولیں گے, وہ سامنے سے یہ دلیل بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ متع میں یہ ایگریمنٹ اس مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے نبھانا ہے. نکاح میں چونکہ کوئی مدت نہیں ہوتی نا, تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خلا کبھی بھی لے لے. بہترین سوال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متع میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ 1 مہینے تک کی پابند ہے وہ, جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں, لہٰذا 1 منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ, جب چاہے خلا لے لے. اس کو سمجھیں, اس اشکال کو اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متع میں کم سے کم 1 مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے, فوراً کہیں نہیں جا سکتی, کم سے کم 1 مہینے کی پابند ہے, وہ تو اسلام نے حرام کر دیا. اور جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں, حرام ہے, متع حرام ہے. نہیں, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ 1 مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ, دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ 1 مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا اور متع میں 1 مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی 1 مہینے کے پابندی سے نہیں, شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے, چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں, جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی, وہ متع سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متع کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے, یہ 1 مہینے کے بعد کیوں, 1 مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے, حالانکہ وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا, یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لعنتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے, یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے, آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متع سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ بات کو اگر مان لیں تو پھر نکاح میں اور یہ کہہ رہے پابندی نہیں ہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں زنا کو بھی کروا لیا جائے. ہاں نا, متع میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متع اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, متع گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متع کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں, وہ دونوں متع کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو ان کی موجودگی میں تم سے متع کا ایگریمنٹ کروں گا 1 رات کا, 1 رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا, تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے, اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں, یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو
آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا, اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا, یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے, یہی تو کہتے ہیں بھائی زنا کے بجائے کیا کر لو, نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا, پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, متع ہے نا, یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں, نکاح کر لیتے ہیں, جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا, کیس فائل کرنا, علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا, وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں, یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے, کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا, اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام؟ بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. بکواس کرتے ہیں ڈاکٹر, کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے, یہ نیچرل ہے, جتنا گیپ نیچر نے متعین کیا ہے آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. انسان میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. یہ ڈلیوری پریگنینسی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. تو اب ہم جب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کتنا گیپ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, انسان بھی میڈیکلی حیوان ہی ہے, لہذا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو کیا مطلب انسان کو میں گدھے گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھینس کے تو آپریشن کے بغیر بچے ہوتے ہیں, بکریوں کے بھی آپریشن کے بغیر. ہماری عورتوں پہ ہی شامت کیوں آئی ہوئی ہے, ہر تیسری چوتھی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے. تو خواتین نے کہا ہمیں بھینس اور بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بھینس اور بکری سے تشبیہ نہیں دے رہا. پھر اگر آپ بھینس ہے تو ہم بھینسے ہو گئے, پھر کیا خیال ہے, پھر تو ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ میڈیکل دواؤں کا سب سے زیادہ تجربہ چوہوں پہ کیا جاتا ہے, چوہوں پہ تجربہ کر کے پھر ستار بھائی کو کھلائی جاتی ہے. اب ستار بھائی کہ مجھے چوہا سمجھا ہوا ہے کیا ہے؟ نظام ہاضمہ جو ہے نا مینڈک اور انسان کا سیم ہے. اب جو بھی نظام ہاضمہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, تو وہ مینڈک کا آپریشن کے یہ اس کا پیٹ اور وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جمشید کیا ہے کہ ہم کو کیا مینڈک سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے, ڈاکٹروں نے, جو مینڈک پہ تجربے کر کے ہم پہ تجربے کرتے ہو, تو یہ بیوقوف والی بات ہوگی. تو اس طرح جانوروں میں بھی یہ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, عمریں نکال جاتے ہیں, صحیح ہے نا, پوری زندگیاں, اور صحت رہتے ہیں. بلکہ جن جانوروں میں مادہ پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں فیٹ آ جاتا ہے, ان میں 20 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کی صحت کے لیے ضروری ہے, ایسے انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا ٹاپک نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا. اسلام نے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو یہ ایسی بات ہے بیکار قسم کی, فضول. ایک اور آخری بات, کسی نے کہا, یہ مفتی صاحب نے کہا کہ 13 سال کی بچی کی شادی, ہائے ہائے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے, اتنی سی بچی کہاں پریگننٹ ہو سکتی. بھائی آپ کیوں فرضی طور پر باتیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو. 13 بچی کی رخصتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 13 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے, اس سے ہے کہ وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اگر 18 سال میں بھی بہت کمزور ہے تو وہ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, اور اگر 13 سال میں فل فٹ فاٹ صحت مند ہے تو یہی وقت ہے بہترین پریگنینسی کا, بچہ صحت مند پیدا ہوگا اس سے. تو اس کا تعلق کمزوری اور صحت سے ہے. تو وہ کوئی 22 سال میں بھی کمزور ہو سکتی ہے. تبھی ہم جو خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں 24-25 سال میں بھی, ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بتا دیتا آپ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو کسی کو کمزوری ہو تو ایک الگ بات ہے. السلام علیکم حضرت, ایک چیز معلوم کرنی تھی. آج کچھ ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں غیر مسلم کی ایک کال آئی. انہوں نے مجھ سے, میں ابھی حج سے فارغ ہو کے آیا ہوں الحمدللہ مئی میں, جولائی میں, تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہدیتاً آب زمزم اور کھجور مانگی. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ غیر مسلم کو شاید آب زمزم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کھجور بھی دے سکتے ہیں, آب زمزم بھی دے سکتے ہیں. بس یہی چیز معلوم کرنا. سب کچھ دے. قربانی کا گوشت, صرف زکوٰۃ
فطرانہ نہیں دے سکتے غیر انہوں نے مسلم. مثال زکوٰۃ اور اس کی باقی سب صدقہ فطر, زمزم, قربانی کا گوشت, عقیقے کا گوشت, ولیمے کا گوشت سب دے سکتے ہیں غیر مسلم. جزاک. بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں. اٹک سے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے, مسافے کی خواہش رکھتی ہے. ہاں مل لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر اتوار کو دے دیں, اگلے جمعے دے دیں, یہ بھی جمعہ آئے گا. بہت سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں نا.